نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناعلین پاک کے تصدق سے آج ہم جناب محترم قمر عباس کھوکھر صاحب مرحوم ان کے ایصال ثواب کے لیے ختم محفل 40واں شریف میں حاضر ہیں۔ اس عظیم محفل پاک کے اہتمام پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں جناب محترم قمر عباس کھوکھر صاحب کے جمیع گھر والوں کو، آپ کے برادر محترم کو کیسر عباس کھوکھر صاحب، جناب محترم محمد آصف صاحب اور گھر کے جمیع افراد، دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج کی مذہب میں تشریف فرما جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، بالخصوص جناب محترم علامہ سید اشرف صاحب زید شرفہ اور جمیع علماء کرام، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی اس نشست کے لیے محترم آصف بھائی نے جو موضوع دیا وہ ہے فلسفہ شہادت امام حسین۔ تو اب آئیے پوری توجہ آقا امام حسین عالی مقام کی طرف لے کے چلیں۔ اس کی بیس اگر بہتر ہو جائے مزید۔ سامعین محترم، اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو تاریخ اسلام عظیم شہداء کی شہادتوں سے بری نظر آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اگر تاریخ نبوت کو پڑھے تو بڑے بڑے اعلیٰ مقام والے انبیاء کی شہادتیں بھی ہیں۔
پھر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں دیکھیں تو میرے محبوب علیہ السلام کے عظیم صحابہ بھی شہید ہوئے، یہاں تک کہ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، شہادت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، اور شہادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ گویا اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو صحابہ بھی شہید ہیں، تابعین بھی شہید ہیں، تبع تابعین بھی شہید ہیں، اور آج تک دین اسلام کے غلبہ کے لیے یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن احباب کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دوام شہادت امام حسین عالی مقام کو حاصل ہوا، یہ دوام، یہ شہرت، یہ چرچا کسی اور شہادت کو نصیب نہ ہوا۔ ہر شہید شہید اعظم ہے، ہر شہید شان والا ہے، ہر شہید مقام والا ہے، لیکن جو شہرت شہادت امام حسین عالی مقام کو حاصل ہے، ایسی شہرت کسی اور شہید کو نصیب نہ ہو سکی۔ ذہن سوال کرتا ہے کہ سبب کیا ہے؟ تو سامعین محترم، آج وہ نکتہ سمجھ کے جائیں گے کہ شہادت امام حسین عالی مقام کو یہ دوام کیسے ملا، شہادت امام حسین کو یہ شہرت کیسے ملی، شہادت امام حسین کو یہ پذیرائی کیسے ملی۔ تو سامعین محترم، یہ نکتہ دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ میدان کربلا میں شہادت امام حسین وہ صرف شہادت حسین نہ تھی، بصورت شہادت حسین وہ شہادت محمد مصطفیٰ تھی، وہ شہادت محمدی کا ایک باب تھا۔ آقا تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کا ایک باب تھا۔ مالک کائنات نے امام حسین کی شہادت کی صورت میں شہادت محمد مصطفیٰ کے باب کو مکمل کیا تھا۔ اس لیے چونکہ شہادت امام حسین سے سیرت محمدی کا باب مکمل ہوا، تو گویا یہ شہادت مصطفیٰ تھی، اور تاجدار کائنات امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، تاجدار کائنات پوری کائنات کے والی ہیں، اس لیے اس شہادت کو یہ شہرہ ملا، یہ چرچا ملا، یہ مقام ملا، کیونکہ شہادت حسین کی صورت میں اصلاً یہ شہادت محمد مصطفیٰ تھی۔ آپ کو تو سامعین محترم، اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ علامہ صاحب ہم تو یہی سنتے رہے کہ یہ شہادت امام حسین ہے، تو امام حسین کی شہادت میں شہادت محمدی کا باب کیسے آ گیا؟ اب سامعین آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نکتہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، اور یہ وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں بارگاہ الہی میں کرتے۔ اے اللہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرما، رب کائنات ہمیں ہدایت عطا کر۔ آگے سوال پیدا ہوا کہ وہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟
کسی کا ذہن سوچ سکتا تھا کہ قرآن سے ہدایت ملے گی یا قرآن کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے؟ کسی کا ذہن کہتا نہیں نماز کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، کوئی کہتا نہیں کعبے کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ مالک کائنات نے اسی مقام پہ آگے جواب عطا کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ تو گویا رب کائنات نے ہدایت کو مشخص کر دیا، میرے اللہ نے ہدایت کو شخصیات سے جوڑا۔ بڑا اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، مالک کائنات نے ہدایت کو کتاب سے نہیں جوڑا، اللہ نے ہدایت کو کتاب سے نہیں جوڑا، بلکہ اللہ نے یہاں ہدایت کو انسانوں سے جوڑا ہے۔ انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ اب ذہن پھر سوال کرتا ہے مولا اب ہم کیسے تلاش کریں کہ تیرے انعام والے کون ہیں؟ تو رب کائنات نے یہ راز بھی اسی قرآن میں سمجھایا۔ میرے اللہ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرما دیا، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب فرماتا ہے اگر انعام یافتہ لوگوں کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر سمجھ لو انعام یافتہ 4 طبقات ہوں گے۔ 4 طبقات وہ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ من النبیین، ایک طبقہ انبیاء کا ہے، والصدیقین، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، والشہداء والصالحین، تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، اور چوتھا طبقہ صالحین اور اولیاء کا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن مجید میں انعام یافتہ 4 طبقات دکھا بھی دیے، بتا بھی دیے، اور یہ ڈائریکشن عطا کر دی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ارے لوگو اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو سیدھا راستہ تمہیں قرآن سے براہ راست نہیں ملے گا، سیدھا راستہ تمہیں براہ راست کتاب سے نہیں ملے گا، سیدھا راستہ تمہیں روزہ سے نہ ملے گا، سیدھا راستہ نماز سے نہ ملے گا، مولا کہاں سے ملے گا؟ رب فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب کہتا ہے ان 4 میں سے ایک طبقے سے جڑ جاؤ، تمہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ تو سامعین محترم اس آیہ مبارکہ میں میرے اللہ نے 4 نعمتوں کا ذکر کیا۔ کتنی نعمتیں؟ 4 نعمتوں کا ذکر کیا۔ ایک ہے نعمت نبوت، دوسری ہے نعمت صدیقیت، تیسری ہے نعمت شہادت، اور چوتھی ہے نعمت صالحیت۔ کتنی نعمتیں؟ 4 نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، نعمت نبوت، نعمت صدیقیت، نعمت شہادت اور نعمت صالحیت۔ اب سامعین محترم رب کائنات نے ایک اسپیسیفائی اصول دیا کہ کوئی نعمت اس وقت تک نعمت نہیں بن سکتی جب تک اس کی تقسیم دست مصطفیٰ سے نہ ہو۔ کوئی نعمت اس وقت تک نعمت نہیں کہلا سکتی جب تک اس کی نسبت در مصطفیٰ سے نہ ہو۔ نعمت نبوت کو دیکھیں، میرے اللہ نے انبیاء کو نبوت دامن مصطفیٰ سے دی ہے۔ کوئی نبی نہیں بن سکتا
جب تک اس کا تعلق دامن محمد مصطفیٰ سے نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ آگے اب سامعین غور کریں گے، کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بن سکتا جب تک اس کا تعلق در مصطفیٰ سے نہ ہو۔ اگر کوئی کہے کہ علامہ صاحب یہ کیا جملہ بول رہے ہیں، تو سامعین محترم یہ میں نہیں کہتا، میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ میرے اللہ نے میثاق ارواح انبیاء کا اشارہ دیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب فرماتا ہے اے میرے محبوب وہ وقت یاد کریں جب ہم نے ارواح انبیاء سے پختہ وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور میرے اللہ نے وعدہ لیا اے ارواح انبیاء تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، نبوت بھی دوں گا، فضیلت بھی دوں گا، شان بھی دوں گا، لیکن نبوت کی شرط کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق، پھر تم سب کے بعد میرا محبوب آئے گا، تم سب کے بعد محمد مصطفیٰ کی آمد ہوگی جب میرا حبیب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم وعدہ کر کے جاؤ میرے مصطفیٰ پہ ایمان بھی لاؤ گے، میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرو گے۔ مالک کائنات نے سب انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا اے ارواح انبیاء نبوت تب دوں گا جب نبوت مصطفیٰ پر وعدہ کرتے ہو، جب نبوت محمدی پر وعدہ کرتے ہو۔ اب سامعین محترم میں صرف آیت کا ترجمہ سمجھا دوں، انبیاء کرام کی ارواح نے وعدہ کر لیا، مالک کائنات نے پوچھا کیا وعدہ کرتے ہو؟ تو سب انبیاء نے وعدہ کیا قالوا اقررنا، مولا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کی نبوت پہ ایمان لاتے ہیں۔ اقررنا، پھر رب کائنات نے صرف اقرار پہ نہیں روکا، آگے رب فرماتا ہے قال فاشہدوا، اے سب انبیاء اب ایک دوسرے کے وعدے پر گواہ بن جاؤ۔ اب سامعین آپ سے سوال کرتا ہوں وعدہ لینے والا کون ہے؟ اونچا بولیں گے اللہ۔ وعدہ دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ تو مجھے بتائیے کیا اس وعدہ کے مکمل ہونے میں کچھ شک کی گنجائش ہوگی؟ جب وعدہ لینے والا خود اللہ ہے اور رب کے سامنے وعدہ کرنے والے اس کے نبی ہیں، تو وہاں وعدہ کی تکمیل میں شک کا سوچنا بھی کفر ہے۔ تو جب شک آ بھی نہیں سکتا تھا تو رب کائنات اتنے پک کیوں پکا رہا ہے؟ پہلے وعدہ لیا پھر پوچھا کیا اس پہ پکے ہو؟ کیا یہ وعدہ کر لیا؟ سب انبیاء نے اقرار کیا قالوا اقررنا، مولا ہم اس وعدے پر پھر اقرار کرتے ہیں۔ تو سامعین جب اقرار کر لیا تھا تو آگے رب کائنات نے پھر گواہ کیوں بنائے؟ اس کے بعد پھر گواہ بنانے کی کوئی حاجت سمجھ نہیں آتی۔ رب فرماتا ہے فشہدوا، اے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ایک دوسرے کے وعدے پر گواہ بن جاؤ۔ گویا رب فرما رہا تھا اے آدم تو نوح کے وعدے پر گواہ بن جا۔ نقطہ سمجھیے گا، نوح علیہ السلام کو فرما رہا تھا اے نوح علیہ السلام آپ ابراہیم علیہ السلام کے وعدے پہ گواہ بن۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا تھا اے میرے خلیل تو موسیٰ علیہ السلام کے وعدے پہ گواہ بن۔
فشہدو، ایک دوسرے پر کیا کرو؟ گواہ بن جاؤ۔ مالک نے یہاں بھی کلام روکا نہیں، آگے فرمایا فشہدو وانا معکم من الشاہدین، میں رب خود بھی تمہارے وعدے پہ گواہ بنتا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ نے چاہا تو یہ موضوع اگلے ماہ چھیڑیں گے، میلاد کا موضوع، اسی آیت کو لے کر چلیں گے، لیکن یہاں جو نقطہ سمجھانا مقصود ہے کہ کوئی نبی اس وقت تک منصب نبوت پہ فائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبوت کا فیض در محمد مصطفیٰ سے نہ لے۔ تو سامعین محترم، پتہ چل گیا کہ انبیاء کو نبوت اس لیے ملی کہ سب سے بڑے نبی میرے مصطفیٰ ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا والصدیقین، صدیقین کو صداقت در مصطفیٰ سے ملی۔ آگے فرمایا والشہداء، جب شہادت کو دیکھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ ظاہراً خود شہید نہیں ہوئے۔ آگے والصالحین، صالحیت کو، صالحیت بھی در مصطفیٰ سے ملی۔ اب اس نقطہ کو سمجھیے گا، میرے اللہ نے 4 نعمتیں بیان کی، نعمت نبوت، نعمت صدیقیت، نعمت شہادت اور نعمت صالحیت۔ انبیاء کو نبوت در مصطفیٰ سے ملی، صدیقین کو صداقت در مصطفیٰ سے ملی، صالحین کو صالحیت در مصطفیٰ سے ملی۔ جب منصب شہادت کو دیکھا تو میرے حضور شہید تو نہیں ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی جو موت مبارک ہے، وصال مبارک ہے، وفات مبارک ہے، وہ دشمن کے حملے سے نہیں، میرے آقا طبعی موت دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو سامعین محترم، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ شہید پھر شہید کیسے بن گیا، اور شہادت پھر نعمت کیسے ہوئی جب شہادت کا تعلق دامن مصطفیٰ سے نہیں۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، اللہ نے محبوب علیہ السلام کو شہید کیوں نہیں براہ راست کیا؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب آپ کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، دشمن کے حملے سے آپ کو دنیا سے نہیں جانے دیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، رب فرماتا ہے اے محبوب دشمن سے گھبرانا نہیں، تیرے محافظ ہم ہیں۔ گویا رب کہتا ہے میرے محبوب تیری حفاظت کرنے والا تو میں خود اللہ ہوں۔ دشمن ایک تو کیا، ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، اے میرے محبوب تیری ذات کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اگلا سوال ذہن میں آئے گا، حضور کو شہید کیوں نہیں کروانا تھا؟ اس لیے کہ اگر تاجدار کائنات دشمن کی تلوار سے، دشمن کے تیر سے یا دشمن کے حملے سے شہید ہو جاتے تو سارے مسلمانوں کا دل بیٹھ جاتا، اسلام کو نقصان پہنچتا۔ اس لیے رب کائنات نے تاجدار کائنات کو دشمن کے حملوں سے بچانا تھا۔ اور یہ منظر کائنات نے دیکھا کہ غزوہ احد میں جب آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، خون مبارک نکلا، غشی مبارک آئی، حضور تاجدار کائنات کی ذات اقدس پہ غشی آئی، خبر پھیلی معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے۔ بس اس خبر کا نکلنا تھا، اس غزوہ میں لڑنے والے صحابہ نے تلواریں چھوڑ دیں، دشمن کے ساتھ آمنے سامنے جنگ جاری ہے۔ بس اتنی خبر آئی کہ آقا کی شہادت ہو گئی، حضور کے دیوانوں نے تلواریں چھوڑ دیں،
اور دشمن کے وار کو روکنا چھوڑ دیا اور دل میں کہا جب محبوب نہ رہے تو ہم کیوں رہے۔ تو سامعین محترم، دین اسلام کے روب پہ فرق آتا، دین اسلام کا دبدبا ختم ہو جاتا اگر معاذ اللہ حضور دشمن کے وار سے شہید ہوتے۔ تو رب کائنات نے تاجدار کائنات کو دشمن کے حملوں سے بچا لیا، تاجدار کائنات کو براہ راست شہید نہ ہونے دیا۔ لیکن سامعین محترم، ادھر قرآن میں شہادت کو نعمت بھی فرما دیا۔ اب لازم تھا کہ تاجدار کائنات کی سیرت میں شہادت نظر آتی، اب ضروری تھا کہ حضور تاجدار کائنات کے دامن میں منصب شہادت ہوتا، اور شہادت نعمت بنتی ہی تب ہے جب شہادت کا تعلق دامن مصطفیٰ سے جڑتا ہے۔ اب سامعین جہاں میں نقطہ کھولنے لگا ہوں، مالک کائنات نے ایک طرف میرے مصطفیٰ کو دشمن کے وار سے بچانا بھی تھا، اور دوسری طرف پیارے مصطفیٰ کو شہید کروانا بھی تھا، اور شہادت کو دامن مصطفیٰ سے جوڑنا بھی تھا۔ میرے اللہ نے یہ رنگ دکھایا کہ ذات مصطفیٰ کو دشمن کے حملوں سے بچا لیا کہ اسلام کا روب رہے، دبدبا رہے، اسلام اپنے مقام کے ساتھ قائم رہے، اور پیارے حسین کو کربلا میں شہید کروا کے وہ نعمت شہادت امام حسین کے ذریعے دامن محمد مصطفیٰ سے جوڑی گئی۔ امام حسین کو شہید کروا کے شہادت حسین کو شہادت محمد مصطفیٰ کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اگر کوئی کہے کہ علامہ صاحب جسم حسین الگ ہے اور جسد مصطفیٰ الگ ہے، تو شہادت امام حسین شہادت مصطفیٰ کیسے ہو گئی؟ اب آئیے آقا امام حسین عالی مقام کے بچپن سے لے کر تربیت کے مراحل دیکھتے جائیں اور حضور تاجدار کائنات کا امام حسین کے ساتھ تعلق دیکھتے جائیں، پھر یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا کہ جسم حسین الگ نہیں، جسم حسین ہی جسم مصطفیٰ ہے، جسد حسین ہی جسد مصطفیٰ ہے، خون حسین ہی خون مصطفیٰ ہے، محبت حسین ہی محبت مصطفیٰ ہے، اطاعت حسین ہی اطاعت مصطفیٰ ہے، چاہت حسین ہی چاہت مصطفیٰ ہے، اور عشق حسین ہی عشق مصطفیٰ ہے، اور شہادت امام حسین ہی شہادت محمد مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، اب آئیے آقا امام حسین عالی مقام کی ولادت کو دیکھیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آقا امام حسین کی ولادت ہوئی، مولا کائنات فرماتے جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب امام حسن اور امام حسین دونوں کی اپنے اپنے مقام پہ ولادت ہوئی، حضور ہمارے گھر تشریف لائے، آقا تاجدار کائنات تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے علی شیر خدا سے فرمایا علی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں شہزادوں کو لایا، حضور کی گود میں دیا، اور آقا نے پہلا سوال کیا ما سمیتموہ، علی ان کا نام کیا رکھا ہے؟ جب آقا امام حسین کی ولادت ہوئی تو علی شیر خدا نے یہی فرمایا حضور نام حرب رکھا ہے، نام
حرب رکھا ہے، میرے حضور نے فرمایا وہ الحسن، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب آقا امام حسین کی ولادت ہوئی تو حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ دونوں شہزادوں کے نام پیارے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ نے رکھے۔ اب سامعین اس سے آگے غور کیجئے گا، شرعاً اخلاقاً جب اولاد پیدا ہوتی ہے 4 کام والد کے ذمہ ہوتے ہیں۔ پہلا کام کانوں میں آذان دینا، دوسرا عمل گھٹی دینا، تیسرا عمل نام رکھنا، اور چوتھا عمل عقیقہ کرنا۔ یہ 4 بچے کے حق ہیں، اپنے باپ پر فرض ہیں، یا واجب ہیں، یا لازم ہیں۔ اب سامعین غور کیجئے گا، باپ کو آگے اجازت ہے کہ یہ کام اگر کسی سے کروانا چاہے تو کروا سکتا، لیکن اصلاً ذمہ داری کس کی ہے؟ اونچا بولے، باپ کی ذمہ داری۔ اب غور سے نکتہ سمجھیے گا، ذمہ داری تو باپ کی ہے، لیکن امام حسن اور امام حسین کی ولادت کو دیکھیں، ان کی شان اور عظمت کو دیکھیں۔ ان دونوں شہزادوں کے کانوں میں آذان بھی محمد مصطفیٰ نے دی ہے۔ دونوں شہزادوں کے کانوں میں آذان پیارے امام الانبیاء نے دی ہے۔ دونوں شہزادوں کو گھٹی بھی پیارے محمد مصطفیٰ نے دی ہے۔ دونوں شہزادوں کا نام بھی میرے مصطفیٰ نے رکھا، دونوں شہزادوں کا عقیقہ بھی پیارے مصطفیٰ نے کیا۔ اب یہ رنگ دکھانے لگا ہوں کہ امام حسین اور حضور کو جدا نہ سمجھو۔ امام حسین اور حضور تاجدار کائنات کی محبت بھی ایک ہے، چاہت بھی ایک ہے، پیار بھی ایک ہے، شہادت بھی ایک ہے، جدا نہ سمجھو۔ پھر سامعین، آقا امام حسن اور امام حسین، آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب آقا تاجدار کائنات سجدہ میں ہوتے، حضور تاجدار کائنات کی پشت مبارک پر کبھی امام حسن سوار ہوتے، کبھی آقا حسین سوار ہوتے۔ سامعین تھوڑا سوچئے گا، ٹھہریے گا، ذہن پہ زور ڈالیے گا۔ آج کے دور میں ہماری نماز ہو، جن کی نماز پڑھ کے بھی یقین نہیں قبول ہے یا نہیں، اگر ہم گھر میں یا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی بچہ ہمارے قریب آ جائے، ہمارے اوپر ہاتھ رکھے یا ہماری پشت پہ سوار ہونے لگے، سارے گھر والے شور مچاتے ہیں، بچے کو پکڑو، بچے کو پکڑو۔ کیسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نماز ادا کر رہے ہوں تو ہماری پشت پہ ہمارے گھر والے یا مسجد والے بچے کو سوار نہیں ہونے دیتے۔ عظمت حسنین کریمین کیا ہوگی؟ یہ نماز اس محبوب کی نماز ہے جس کو دیکھنے سے نماز بنتی ہے۔ یہ نماز کسی مولوی کی نماز نہیں، کسی پیر اور فقیہ کی نماز نہیں، یہ نماز خود امام الانبیاء کی نماز ہے، تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی نماز ہے۔ پھر سامعین محترم، یہ عمل ایک بار نہیں ہوا، کتب حدیث کو پڑھیں، کئی بار ہوا۔ حضور کی پشت پہ امام حسین سوار ہیں، کسی نے آگے بڑھ کر نہیں پکڑا کہ بچے کیا کرتے ہو، کسی نے آگے بڑھ کے امام حسین کو بازو سے پکڑ کے نہیں اتارا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جمیع صحابہ اور حضور کے گھر والے بھی جانتے تھے کہ حسین کوئی عام نہیں ہے۔
حسین عام بچوں کی طرح کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اور سامعین محترم، یہ تو گھر والے جانتے تھے، حضور تاجدار کائنات خود امام الانبیاء ہیں، حضور نے خود حسین کو کیوں نہیں اتارا؟ آپ اور میں جب سجدہ کرتے کتنی تسبیحات پڑھتے؟ 3۔ کبھی کوئی بڑا متقی ہوا 5 ہو گئی، 7 ہو گئی، 9 ہو گئی، 11 ہو گئی، 11 سے اوپر شاید ہی کوئی چلا جائے۔ ادھر آقا تاجدار کائنات نے امام حسین کی خاطر کتنی تسبیحات پڑھی؟ 72۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ سونے آقا، آپ کو دیکھنے سے نمازیں مکمل ہوتی ہیں اور آپ کی سیرت کو پڑھ کے نمازیں بنتی ہیں، تو سونے آقا شریعت میں تو یہ خود بتایا گیا کہ 3 پڑھیں، 5 پڑھیں، 7 پڑھیں۔ اتنی لمبی تسبیحات اور اتنا لمبا سجدہ کیوں؟ اب سامعین راز سمجھیے گا، میرے آقا کا ہر عمل وہی اس کے مطابق ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور تاجدار کائنات جب بولتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ میرے حضور رکتے ہیں تب بھی وحی الہی ہے۔ حضور قیام کریں تب بھی اللہ کے حکم کے مطابق، حضور رکوع کریں تب بھی حکم الہی کے مطابق، حضور سجدہ کریں تب بھی حکم الہی کے مطابق۔ ارے آج نماز کا منظر جدا ہے، تاجدار کائنات سجدہ میں ہیں اور پشت پہ امام حسین ہیں۔ اور اگلا نقطہ سمجھیے گا، یہ جو نماز ہے یہ اکیلے ادا نہیں ہو رہی، یہ نماز با جماعت ہو رہی ہے اور تاجدار کائنات مصلی امامت پر ہیں۔ پیچھے صحابہ حضور کے اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب جامع ترمذی کو پڑھیں، نسائی کو پڑھیں، صحابہ کہتے جب سجدہ اتنا طویل ہو گیا ہمارے دل میں خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا کہ کہیں کوئی پریشانی نہ ہو گئی ہو۔ اور بعض صحابہ نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور تاجدار کائنات سجدہ سے اٹھ گئے ہوں اور ہمیں پتہ نہ چلا ہو۔ تو صحابہ کہتے ہم نے دوران سجدہ سر اٹھا کے منظر دیکھا، تاجدار کائنات بدستور سجدہ میں تھے، امام حسین پشت مصطفیٰ پہ سوار تھے۔ تو سامعین پتہ چلا حضور اکیلے نماز نہیں ادا کر رہے تھے، پیچھے صحابہ موجود تھے، مقتدی تھے۔ اب سامعین غور کریں، آقا اگر اپنی ذاتی محبت حسین سے دکھا رہے ہوتے تو چلیں اکیلے نماز میں ایسا کرتے، پیچھے صحابہ کا تو دھیان ہوتا کہ پیچھے اتنے صحابہ ہیں، اتنا طویل سجدہ ہو گیا اور یہ وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ اگر نماز میں اس دور میں بچے بھی آتے تھے، خواتین بھی آتی تھی، حدیث کو پڑھیں، اگر دوران نماز صف سے پیچھے بچے کے رونے کی آواز آتی، میرے حضور رکعت کو چھوٹا کر لیتے، قرات کو کم کر لیتے اور بعد میں آقا یہ اظہار بھی کرتے میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں قرات لمبی کروں لیکن بچوں کے رونے کی وجہ سے قرات چھوٹی کرتا ہوں کہ بچے روئیں گے تو ماؤں کا دل بے چین ہوگا۔ یہ وہ نبی ہیں جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں لیکن آج خود سجدے میں ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، صحابہ پیچھے سجدے میں ہیں، امام حسین پشت پہ سوار ہیں، حضور تاجدار کائنات سجدہ ختم نہیں کرتے۔ تو سامعین اب سارے کی ساری گفتگو کا یہاں نہ چھوڑ دیتا ہوں، کیا کا تاجدار کائنات کا ہر عمل اللہ کی وحی کے عین مطابق ہوتا ہے۔ تو جب آقا امام حسین پشت مصطفیٰ پہ سوار تھے، میرے مصطفیٰ نے حسین کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا، وہ سجدہ لمبا خود نہ کیا، اللہ کے حکم سے کیا تھا، اللہ کے
حکم سے کیا تھا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا کوئی عمل بھی حکم الہی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تاجدار کائنات کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو گویا آقا امام حسین کے پشت مصطفیٰ سے اترنے کا انتظار صرف صحابہ نہیں کر رہے تھے، میرے حسین کے پشت مصطفیٰ سے اترنے کا انتظار خود میرے حضور نہیں کر رہے تھے، آقا امام حسین کا پشت مصطفیٰ سے اترنے کا انتظار صرف جبرائیل علیہ السلام بھی نہ کر رہے تھے، ارے خود رب کائنات منتظر تھا کہ کب حسین پشت مصطفیٰ سے اترے اور میں مصطفیٰ کو سجدہ سے اٹھنے کا حکم دوں۔ تو سامعین محترم، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام حسین جدا ہیں اور تاجدار کائنات جدا ہیں، لوگوں ان ہستیوں کو جدا نہ سمجھو، ان کی محبت بھی ایک ہے، چاہت بھی ایک ہے، پیار بھی ایک ہے، اطاعت بھی ایک ہے، ان کا بغض بھی ایک ہے اور ان کی شہادت بھی ایک ہے۔ تو پتہ چلا کہ امام حسین علی مقام ظاہراً دیکھنے میں جدا ہیں، ظاہراً دیکھنے میں جدا ہیں، باقی ہر عمل میں آقا تاجدار کائنات کے ساتھ ضم ہیں۔ اب اس پہ چند دلائل آنے لگے، یہاں تک کہ امام ترمذی کو پڑھے، امام طبرانی کو پڑھے، امام نسائی کو پڑھے، امام حیثمی کو پڑھے، امام جلال الدین السیوطی کیا در المنصور کو پڑھے، اس صدی کے امام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی کتب کا مطالعہ کریں، کئی احادیث مبارکہ کا نچوڑ دینے لگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبانی، من احبانی فقد احب اللہ، من احب اللہ ادخلہ الجنہ، ومن ابغض الحسن والحسین فقد ابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، من ابغض اللہ ادخلہ النار۔ میرے حضور نے فیصلہ دے دیا کہ دنیا والوں سن لو، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، آقا فرماتے ہیں حسن اور حسین کی محبت مجھ محمد مصطفیٰ کی محبت ہے۔ حضور خود فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین کی محبت مجھ محمد مصطفیٰ کی محبت ہے اور میری محبت اللہ کی محبت ہے، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت جائے گا، وہ جنت جائے گا۔ ومن ابغض الحسن والحسین، جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا، آقا نے فرمایا اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا، جس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ میرے آقا نے خود فرما دیا کہ لوگوں ان محبتوں کو جدا نہ سمجھو، محبت حسین محبت مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے، پیارے حسین پیارے مصطفیٰ ہے، پیارے مصطفیٰ پیارے خدا ہے، اور چاہتے حسین چاہتے مصطفیٰ ہے، چاہتے مصطفیٰ ہی چاہتے خدا ہے۔ سامعین محترم، یہ نقطہ میں آپ کو درجنوں جہاد سے سمجھا رہا ہوں۔ کیا کا امام حسین اور تاجدار کائنات کو جدا نہ سمجھیں، دیکھنے میں بس جسد دو ہیں، پیغام بھی ایک ہے، کام بھی ایک ہے۔ آئیے اگلی حدیث پاک کی طرف آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारा हैदरी। सामीन मोहतरम, आज के इस बज़म की आखिरी हदीस पाक अर्ज़ करता हूँ। मारूफ और मशहूर हदीस मुबारका है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया कि मेरे हुसैन को मुझसे जुदा न समझो, मेरे हुसैन को मुझसे जुदा न समझो। मेरे आका ने फरमाया, लोगों ये नुक्ता समझ लो, हुसैनो मिन्नी व अना मिन हुसैन। हाय हाय। आका ने फरमाया, दुनिया वालों जान लो, ये हुसैन मुझसे है, मैं इस हुसैन से हूँ। आका ने इंतहा कर दी। अब सामीन मोहतरम, पढ़े लिखे बाशऊर जवान नजर आ रहे हैं। आज का दौर लॉजिक का दौर है। किसी जवान के जहन में सवाल पैदा होगा कि अल्लामा साहिब, इस हदीस मुबारका का पहला हिस्सा तो समझ आ गया कि आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है। आका इमाम हुसैन हुजूर ताजदार कायनात के नवासे हैं, हुजूर के बेटे हैं, हुजूर की औलाद हैं। औलाद हमेशा अपने वालिदैन से होती है, लेकिन आका ने आगे फरमाया व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। अगर कोई कहे कि अल्लामा साहब ये नुक्ता समझ नहीं आया, चूँकि आका अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के नाना जान हैं, बाबा जान हैं। औलाद हमेशा अपने वालिदैन से होती है, लेकिन वालिदैन अपनी औलाद से नहीं होते। बात और आसान करता हूँ, शाख हमेशा तने से होती है, लेकिन तना कभी शाख से नहीं होता। मजहर हमेशा मसदर से होता है, लेकिन मसदर कभी मजहर से नहीं होता। ज़हन सवाल करेगा कि ताजदार कायनात क्या पैगाम दे रहे हैं। इस सदी के मुजद्दिद हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दज़िल्लाहु आली ने इस हदीस मुबारका से ये राज समझा दिया। आपने फरमाया, लोगों आओ मैं बताऊं मेरे महबूब क्या पैगाम दे गए। अब ये कलिमात सीने में उतार के दिल को ठंडा करेंगे। मेरे आका ताजदार कायनात ने पैगाम अता किया कि हुसैनो मिन्नी व अना मिन हुसैन। ताजदार कायनात ये राज समझा रहे थे, लोगों मेरे हुसैन को देखो, मेरा हुसैन फातिमा की गोद से लेकर नेज़े की नोक तक मुझसे है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे हुजूर राज समझा रहे थे, लोगों मेरे हुसैन को देखो, मेरा शहजादा हुसैन फातिमा की गोद से लेकर, फातिमा की गोद से लेकर नेज़े की नोक तक मुझ से है, और नेज़े की नोक से लेकर अब कयामत तक मैं इस हुसैन से हूँ। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे तहकीक, अरे हैदरी, हैदरी। आका ताजदार कायनात ये पैगाम उम्मत को पहुंचा रहे थे कि उम्मतियों ये नुक्ता समझ लो कि मेरा हुसैन अपनी विलादत के दिन से लेकर, मेरा हुसैन अपनी विलादत के दिन से लेकर शहादत के दिन तक मुझसे है, और शहादत हुसैन से लेकर अब कयामत तक मैं हुसैन से हूँ।
پھر آقا تاجدار کائنات یہ راز عطا کر رہے تھے، دنیا والوں دین اسلام کو دیکھو۔ کس کو؟ دین اسلام۔ دین اسلام کو دیکھو۔ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر، اور دین اسلام کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا کے دن تک مجھ سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کربلا کے دن تک مجھ سے ہے، اور یہ دین اسلام اب کربلا سے لے کر قیامت تک میرے حسین سے ہے۔ یہ دین اسلام کربلا سے لے کر قیامت تک، اونچا بولیں گے، حسین سے ہے۔ اگر امام حسین دین اسلام کو کربلا میں نہ بچاتے تو آج آپ مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے۔ پھر سامعین، اسی نقطہ کو حضور شیخ الاسلام نے علماء کے لیے ایک اور رنگ میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کربلا کے دن تک محمدی ہے۔ دین اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر کربلا کے دن تک کیا ہے؟ چونکہ اسلام کو وجود محمد مصطفیٰ سے ملا۔ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کربلا کے دن تک محمدی ہے، اور یہ دین اسلام کربلا کے دن سے لے کر اب قیامت تک حسینی ہے۔ کربلا سے لے کے قیامت تک یہ دین، اب کوئی خاموش نہ رہے، کربلا سے لے کے اب قیامت تک یہ دین حسینی ہے۔ جب یہ دین حسینی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ منبر بھی حسینی ہے۔ پھر آذانیں بھی حسینی ہیں، پھر نمازیں بھی حسینی ہیں، پھر کلمہ بھی حسینی ہے۔ کربلا کے بعد قیامت تک جب یہ دین حسینی، یہ منبر حسینی، نمازیں حسینی، اذانیں حسینی، یہ کلمہ حسینی ہے، تو پھر لازم ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا بھی حسینی ہو۔ پھر لازم ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا بھی حسینی ہو، چونکہ جب کلمہ حسینی ہے، جب کلمہ حسینی ہے تو پھر لازم ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی حسینی ہو۔ اس لیے لوگوں آؤ امام حسین کے دامن سے لپٹ جاؤ، جو حسین سے جڑ گیا وہی مومن ہے۔ جو امام حسین سے جڑ گیا وہی مومن ہے۔ اور معاذ اللہ اگر کسی کے دل میں بغض حسین ہو اور کسی کے دل میں معاذ اللہ عداوت حسین ہو، وہ لاکھ کلمے پڑھتا پھرے، لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے، لاکھ طواف کرتا پھرے، جس کے دل میں معاذ اللہ بغض حسین ہے، نہ اس کے کلمے کا یقین ہے، نہ اس کی نمازوں کو قبول ہے۔ چونکہ رب کائنات نے یہ فیصلہ قرآن میں کیا ہے اور میرے مصطفیٰ نے یہ فیصلہ احادیث مبارکہ میں کیا، تو فلسفہ شہادت امام حسین سمجھنے والوں یہ راز سمجھ گئے کہ شہادت حسین کو دوام کیوں ہے، شہادت حسین کو یہ استقامت کے ساتھ ذکر کا چرچا کیوں ہے، شہادت حسین کا اتنی پوری دنیا میں اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اتنا شور کیوں ہے،
ذکر کیوں ہے، چرچا کیوں ہے؟ سبب یہ ہے کہ شہادت حسین کی صورت میں شہادت محمدی کا باب مکمل کیا گیا۔ اسی لیے آقا امام حسین کو شہید اعظم کہتے ہیں، شہید اعظم کہتے ہیں۔ تو سامعین، چونکہ وقت کافی بیت گیا، اگر صرف اس ایک نقطے پہ اور بات کی جائے تو شاید ابھی اور گھنٹے گزر جائیں، لیکن مقصود صرف راز سمجھانا تھا۔ وہ امید ہے کہ آپ نقطہ سمجھ گئے۔ رب کائنات نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی یہ موضوعات آگے چلتے رہیں گے، اور آئندہ منگل، ڈاکٹر صاحب آئندہ منگل 29 تاریخ کو بعد از نماز مغرب انشاءاللہ تعالی شاہانہ لوک میں ہمارا ماہانہ درس عرفان القرآن ہوگا، اور اس درس عرفان القرآن میں ہمارا موضوع واقعہ کرب و بلا، کربلا سے شام اور مدینہ تک کا سفر ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہاں پہ موضوع یہ ہوگا۔ تمام احباب سے محبت کے ساتھ التماس بھی ہے، دعوت بھی ہے کہ آپ تشریف لائیں، اور اس درس قرآن میں ہم انشاءاللہ تعالی سفر کربلا اور کربلا سے مدینہ کو انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے، اور اپنی محبتوں کو آقا امام حسین اور خانوادہ رسول کی بارگاہ میں فرش بنا کے پیش کریں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم آصف بھائی کا، نعمان بھائی کا، اور دیگر منہاج القرآن کے تمام احباب کا۔ آج کا دن بیسیکلی میں نے اپنے گھر کے لیے ایزی رکھا تھا، چونکہ مسلسل محرم الحرام کے چاند نظر آنے سے پہلے ہر روز 2 3 4 خطابات چل رہے تھے۔ ابھی پرسوں میں واکنٹ میں تھا، وہاں پہ وہ خان زوائد بھائی ہمارے یہاں کے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، تو محترم آصف بھائی نے رابطہ کیا کہ جمعرات کو آپ کی کیا مصروفیت ہے، محبت کا تعلق ایسا ہے کہ میں نہ کر سکا، اور گھر والے آج بھی شکوہ کر رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ دن ہمارا ہے لیکن ہمارا پھر بھی نہیں رہا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ یہ محبت قائم رکھے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرا مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔